ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہ، وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ بیان فرما رہی ہیں کہ آپ کتنے عمدہ قسم کے جانوروں کا انتخاب فرماتے تھے، چونکہ یہ نذرانہ اللہ رب العزت کے حضور پیش کرنا ہے۔ جب ہم کسی کو تحفہ یا نذرانہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو جس قدر عزیز ہے اور محبوب ہے اس کو اتنا زیادہ گراں قدر نذرانہ دیا جائے اور اتنا زیادہ قیمتی تحفہ اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو جب ہم اپنے کریم رب کی بارگاہ میں اس کے حضور یہ قربانی کا نذرانہ اور تحفہ اپنی جانب سے پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو حدیث پاک میں آپ کے سامنے سنن ابن ماجہ کی کتاب الاضاحی حدیث نمبر 3122 ہے، اسے جو میں پیش کر رہا ہوں اسے دیکھیں، اور یہ حدیث پاک شوق دلاتی ہے کہ ہم جب اپنی قربانی کا جانور لیں، خریدیں، تو جب جانور کا انتخاب کریں تو وہ جانور ہمارا کس طرح کا ہونا چاہیے۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ روایت، اور انہوں نے روایت کر کے ہم پر یہ احسان کر دیا ہے پوری امت پر کہ ہم جب جانور خریدنے جائیں تو ہم بھی ان چیزوں کو ملحوظ رکھیں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اراد ان یضحی، جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے، اشترى کبشین عظیمین سمینین اقرنین املحین موجوعین، اتنی اس جانور کے اندر کوالٹی ہوتی تھی، اس کے یہ اوصاف ہوا کرتے تھے، یعنی کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ فرماتے تو دو بڑے موٹے سینگ دار چتکبرے خصی کیے ہوئے مینڈے خریدتے، اور خرید کر کے پھر فذبح احدهما عن امته لمن شهد لله بالتوحید وشهد له بالبلاغ، ایک مینڈا اس میں سے اپنی امت کی جانب سے قربان کرتے، اپنے ان امتیوں کی جانب سے کہ جو اللہ کی وحدانیت اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے والے، گواہی دینے والے ہیں، یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے آپ کے امتی۔ اور جو دوسرا مینڈا ہوتا وذبح الآخر عن محمد وعن آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک مینڈا اپنی امت کی جانب سے اور دوسرا مینڈا اپنی اور اپنی آل کی جانب سے قربان فرماتے۔ تو یہ دو مینڈے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام قربان فرمایا کرتے تھے، خصی کیے ہوئے مینڈے قربان کرتے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ خصی کیا ہوا جو جانور ہے تو یہ اس کا کوئی عیب نہیں ہے، یعنی خصی کیا ہوا جانور قربان کرنا یہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کی سنت بھی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خصی مینڈوں کی قربانی آپ نے کی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ کی وہ روایت اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت جو ہے، اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی بھی ہو سکتی ہے اور جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔